بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں توبہ کے بارے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ توبہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں استغفار اور مغفرت کا لفظ اور آیات توبہ 70 سے زائد ہیں، اور استغفار و مغفرت 239 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ وہ رب العالمین جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ ہی کہنا کافی تھا، لیکن 239 مرتبہ استغفار و مغفرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے صلاۃ توبہ کا ذکر کرتا ہوں، اور اس سے پہلے مجھے ایک آیت یاد آئی ہے غلاف کعبہ کے اوپر۔ آج بھی سعودی حکومت نے یہ آیت لکھی ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی عمر بھر گناہ کرتا رہا، اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگنے کے لیے آ گیا، تو رب العالمین فرماتے اللہ کو بڑا بخشنے والا بھی پائے گا، بڑا رحم کرنے والا بھی پائے گا۔ توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اور کوشش کریں کہ 2 آنسو بھی نکل جائیں تو توبہ کی قبولیت کی نشانی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حقوق العباد اگر ذمے میں ہو تو ان کی جلد سے جلد ادائیگی یا اصحاب حقوق سے معافی کی کوشش کریں۔ گزشتہ فرائض جو باقی ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہے، ان کی ادائیگی کی بھی ترتیب بنائیں، یہ توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوں گی۔ اور اگر کسی کا حق ذمے میں باقی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہو، تو اگر مالی حق ہو تو اس کے ورثاء تک اتنی رقم پہنچا دیں، اور اگر کوشش کے باوجود ورثاء ملنے کا امکان نہ ہو تو اتنی رقم صاحب حق کی طرف سے صدقے کی نیت سے کسی غریب مستحق کو دے دیں۔ اور اگر مالی حق کے علاوہ کوئی حق ہے، مثلا کسی کی غیبت کی یا کسی کا دل دکھایا، تو صاحب حق کے لیے استغفار اور دعا کرتے رہیں، اور حسب توفیق کچھ صدقہ کر کے اس کا ثواب اصحاب حقوق تک پہنچا دیں۔ اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کی معافی پیدا کر دیں گے، اور وہ روز قیامت آپ کو معاف کر دیں گے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کی جا سکتی ہے، خصوصاً گناہ سرزد ہونے کے بعد اس نماز کے پڑھنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ حدیث کی کتابیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ وضو کر کے نماز پڑھے اور پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، جو قرآن میں یہ 5ویں پارے کی آخری آیت میں فرما رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر، خدا کو تو مان لو۔ اللہ جل شانہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔